اس تصویر کا آغاز ماں کے شکم سے ہوتا ہے اور قبر تک جا کے ختم ہو جاتی ہے. اور دوسری تصویر وہ ہے جو انسان کو خود بنانا ہے. توجہ کیجئے گا. دوسری تصویر وہ ہے جو انسان کو خود بنانا ہے اور اس تصویر کا ظہور قبر سے شروع ہوتا ہے محشر تک جاتا ہے. یہ تصویر ماں کے شکم میں بن رہی تھی جب پروردگار عالم بنا رہا تھا اور آواز دے رہا تھا یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اس نے ماں کے شکم میں تمہاری تصویر بنائی ہے جیسا چاہا بنایا. اور جیسا چاہا بنایا کے بعد خود ہی کہتا ہے صورکم فاحسن صورکم, تمہاری تصویر بنائی, یہ بہت اچھی تصویر بنائی. یہ تصویر ماں کے شکم میں بن رہی تھی اور ہم نے بنائی ہے اور تم کو بنا کے دکھایا ہے. جب تصویر بنائی جاتی ہے تو ایسے بنائی جاتی ہے, جب بنائی جاتی ہے تو ایسے بنائی جاتی ہے. لیکن ایک تصویر اور ہے جو تمہیں خود بنانا ہے. اس تصویر کو ہم نے ماں کے شکم میں بنایا اور کائنات میں دکھایا, اور دوسری تصویر تمہیں کائنات میں بنانا ہے, محشر میں دکھانا ہے. توجہ کیجئے گا. دوسری تصویر تم کو کائنات میں بنانا ہے, محشر میں بنانا ہے, اور ہم نے تمہیں اسی تصویر بنانے کے لیے بھیجا ہے. اگر اسی لفظ پر گفتگو شروع ہو جائے تو یہ مجلس ناکافی ہو جائے گی, لیکن میں چھوڑ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا اسی مقام سے کہ دوسری تصویر تمہیں بنانا ہے اور بنا کے محشر میں دکھانا ہے. یاد رکھنا, جو تصویر میں نے بنا کے دی تھی اس طرح ہم نے تم کو دنیا میں بھیجا, جیسی میں نے بنائی ویسے بھیجا. تم ذرہ برابر تبدیلی نہیں کر سکتے تھے. کوئی طاقت آج تک ایسی پیدا نہ ہوئی جو پروردگار کی بنائی ہوئی تصویر میں ذرا سے ادھر ادھر کر دے. کچھ نہیں, جو اس نے جہاں رکھ دیا ہے وہی ٹھیک ہے. آپ دیکھیں ذرا سا, ہم لوگوں کو سب توجہ نہیں ہوتی ان چیزوں کے اوپر. ہم سمجھتے ہیں اگر ابھی چھت سے کوئی ٹیلی ویژن ٹپک جائے تو یہ معجزہ ہے. ارے ہم جو بول رہے ہیں یہ معجزہ ہے. آپ جو کان سے سن رہے ہیں یہ معجزہ ہے. یہ پروردگار عالم نے کس طریقے سے ساری چیزوں کو مینٹین کیا ہے, کس طریقے سے منظم کیا ہے. اور ذات واجب نے اگر غور کرنا شروع کیجئے تو عقلیں حیران رہ جاتی ہیں کہ ایک چیز. ایک صاحب ہیں, میرے دوست ہیں, ایران میں ہیں, وہ پاکستانی کسی ایک حادثے کا شکار ہوئے تھے. ان کا پیر خراب ہو گیا. اب سے تقریباً 15 برس پہلے 27 لاکھ روپے ان کے پیر پر خرچ کیے گئے ہیں, لیکن ابھی ویسا نہیں ہو سکا جیسا قدرت نے بنا کے دیا تھا فری میں. اس نے جیسا فری میں بنا کے دیا تھا 27 لاکھ خرچ ہونے کے بعد بھی ویسا نہ بن سکا. آپ دیکھ رہے ہیں کتنی قیمت ہے انسان کی دنیا میں کہ اس نے فری, لیکن چونکہ ہم کو فری مل گیا ہے ایسا احساس نہیں ہوتا ہے بچوں کچھ ہے. اسی لیے آواز دی جاتی ہے کہ اپنی سلامتی کی قدر کرو. اور قدرت کہتی ہے تم سے حساب لیں گے کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا ہے. کیونکہ میں نے بنا کر کے دیا تھا, میں نے تمہیں دیا تھا. تم سمجھ گئے کہ یوں ہی تم جوان ہو گئے اور جو چاہتے ہو کر رہے ہو, یہ میری زحمت ہے. میں نے تمہیں بنا کر کے دیا تھا, میں نے تمہیں یہ چیزیں دی تھی, میں تم سے اس کا حساب لوں گا. لیکن بہرحال میں نے کہا آپ سے اگر اسی گھر رک جاؤں تو بات زیادہ ہو جائے گی. روک رہا ہوں, جو تصویر میں نے بنائی تھی وہ تمہیں کائنات میں دکھائی ہے. تم ذرہ برابر تبدیلی اس میں نہیں کر سکتے. مجال نہیں ہے کہ تم آج سے کہو کہ ہم کان سے دیکھیں گے اور آنکھ سے سنیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. جو طاقت میں نے جہاں رکھ دی ہے مجبور ہو کے وہیں استعمال کرو. جو کر رہے ہیں آپ, مجبور ہو کے وہیں استعمال کرو. تم ذرا برابر تبدیلی نہیں کر سکتے. اور یاد رہے, بس جملے کے لیے میں زحمت دے رہا ہوں, یاد رہے کہ جو تصویر میں نے بنائی ہے کائنات میں دکھائی, تم تبدیلی نہیں کر سکتے. جو تصویر تم بناؤ گے میں دکھاؤں گا, کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. نہیں, بات واضح نہیں ہوئی. جو تصویر تم بناؤ گے میں دکھاؤں گا اسے, اور تمہاری بنی تصویر دکھاؤں گا. مجال نہیں ہے فرشتے ذرا برابر تبدیلی کر دیں. جو تصویر تم
جو تصویر میں نے بنائی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں، جس طرح بنا دیا بنا دیا. جو تصویر تم بناؤ گے اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہونے دوں گا، جیسی بنا لو گے. اور اسی پر لطافت قدرت قرآن دیکھیں آپ. قرآن آواز آتی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے دیکھے گا. قدرت کہہ سکتی تھی کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى ثَوَابَهُ یا یرا اجرہو. کچھ نہیں، یہ نہیں کہا کہ اگر ذرہ برابر نیکی کرو گے تو اس کے اجر کو دیکھو گے. نہیں، جو کرو گے وہی دیکھو گے. توجہ کیجئے گا. کیا مجال کے تم کچھ کہہ سکو کہ ایسا نہیں ہے؟ یہ ہے سامنے چل رہی ہے. جس طرح بھی مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ کہیں جو تم مجلس پڑھ رہے ہو اسی کو دکھائیں گے تمہیں. کیسے کہ یہ مووی ہے؟ ہم نے تو نہیں پڑھا کیسے نہیں؟ یہ دیکھیے سامنے موجود ہے، یہ چل رہا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں. اب کیسے کوئی انکار کرے گا؟ اب اس پر میں انشاءاللہ گفتگو ذرا سی کروں گا، لیکن بعد میں جا کر کے غالباً آخری مجلس کے موقع پر اس پر رسالت پر اور گفتگو ہوگی کہ جو تم تصویر بنا کے لاؤ گے مجھے دکھائیں گے، ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہونے دیں گے. اور اس پر گفتگو کے لیے کسی کا روک رہا ہوں بات کو کہ دوسری تصویر تمہیں بنانا ہے اور ہم نے اسی تصویر کے بنانے کے لیے بھیجا ہے. یہ تصویر تمہارے جسم کی تھی جس کو میں نے بنایا، اور وہ تصویر تمہارے روح کی ہے جس کو تمہیں بنانا ہے. جو تصویر میں نے دی ہے اس تصویر کے ساتھ تمہیں دنیا میں محشور کیا ہے، دنیا میں تم کو بھیجا ہے. جو تصویر تم لاؤ گے اس تصویر سے ہم تمہیں آخرت میں اٹھائیں گے. یہ نہ سمجھ لینا کہ تم ہماری تصویر سے آخرت میں اٹھو گے. یہ تصویر دنیا کے لیے ہے اور بس اس کے بعد ختم ہو جائے گی. اینڈ اس کے بعد دوسری تصویر ہے جو تم بنا کر کے لا رہے ہو. یہی وجہ ہے یہ قیامت میں کچھ اٹھیں گے جو مثلا شیر کی صورت میں ہوں گے، کچھ اٹھیں گے جو نجس جانور کی صورت میں ہوں گے. تب قرآن مجید کی روایت، آپ کو قرآن مجید میں تفسیر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، مجموع البیان میں یہ روایت موجود ہے معصوم سے کہ کچھ ایسے ہوں گے جو مختلف صورتوں میں ہوں گے. کیوں؟ یہ کہ پروردگار ہم تو انسان تھے، کہا تھے وہ ہم نے تم پہ بنا کے بھیجا تھا تصویر میں، لیکن یہ وہ ہے جو تم لائے ہو. یہ وہ تصویر ہے جو تم لائے ہو، میں نے نہیں بنائی ہے، یہ تم بنا کر کے لائے ہو. اب دیکھو کیا بنایا ہے. مثلا روایات میں آیا اگر کسی کے ذہن میں تکبر پایا جاتا ہے، غرور، میں بھی کچھ ہوں، تو قیامت پروردگار اس کو چیٹی کی صورت میں محشور کرے گا. اس تکبر کی صورت چیٹی کی ہے، تم بنا رہے ہو دنیا میں. ہم اور آپ اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں، پتہ نہیں ہے ہم کو. بتانے والوں نے بتا دیا ہے کہ اس طریقے سے تمہیں چیٹی کی صورت میں محشور کریں گے کہ اہل محشر اتنا روندے پیروں کے نیچے کہ تمہارا دماغ ٹھکانے آ جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تو غرض کے دو مرحلے ہیں. ایک مرحلہ جسمانی ہے انسان کا کہ خلق الانسان ضعیفا، اور دوسرا مرحلہ روحانی ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا هو الذی جعلکم خلائف الارض. وہی وہ جسے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا. یہ مقام خلافت، مقام کرامت یہ تمہارے جسم کا نہیں ہے، یہ تمہارے روح کا ہے. اور تمہاری انسانیت تمہارے جسم پر مبنی نہیں ہے، تمہارے روح پر مبنی ہے. اور اب یہ چیزیں جو تم نے تم کو مقام خلافت دیا ہے، یا ہم نے تمہیں مقام کرامت دیا ہے، یا ایسے اور جو تم کو مقامات دیے ہیں، اس کے معنی یہ ہے دیے سب کو ہیں. میں مسلسل کہہ رہا چلا رہا ہوں، دیے سب کو ہیں، کوئی مبرہ نہیں ہے اس سے کہ ان کو دیا ان کو نہیں دیا. یہ قدرت کے ہاں نہیں ہوتا. وہاں جو ہے وہ سب عام ہے. وہ مشرک اور مومن دیکھ کے نہیں دیتا اپنی عمومی نعمتوں کو. وہ ہے جس کے خانے کرم پر موسیٰ بھی کھا رہے ہیں، فرعون بھی لے رہا ہے، نمرود کو بھی دے رہا ہے، ابراہیم کو بھی دے رہا ہے. اس نے آواز دی الحمدللہ رب العالمین، ہم عالمین کے پالنے والے ہیں. پروردگار تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا. وہاں ان کے ہماری کوتا نظری ہے، قدرت کی نظر نہیں ہے. اب ایک لفظ سنیے، جلدی سے گزر جاؤں. جب اس نے پیغمبر کے لیے کہا تو کیا کہا؟ وما ارسلناک الا
آگے تو آپ کو معلوم ہی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. 2 آیتیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. اے پیغمبر ہم نے نہیں بھیجا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے. یہ دشمن کی سازش تھی کہ پیغمبر کے ساتھ لفظ اسلام بڑھا دیا اور رسول اسلام کہا جانے لگا. یہ رسول اسلام نہیں ہے، یہ باقاعدہ اس کے ڈیٹ ہے، یہ کب سے یہ چیز کی گئی ہے تاکہ ان کو مخصوص کر دو ایک فرقے سے، دوسرے لوگ یہ سوچ لیں کہ تو ان کے ہیں. قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ ہم نے سب کے لیے آپ کو بھیجا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. توجہ کیجئے گا، میں کچھ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے آپ کو سب کے لیے بھیجا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. ماننے نہ ماننے سے آپ کی رسالت پر اثر پڑنے والا نہیں ہے. اور جو ہماری تو شان ہی یہی ہے کہ یہاں سے جو بھی متصل ہوتا ہے وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے.